وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ہے کلام الہی میں شمس ضحا تیرے چہرے نور فدا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف توتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آپ کو نہیں اچھا لگا اچھا نہیں لگا دیکھیے آخری گھڑیاں ہیں رات کی اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا یہ مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اس لیے آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہے دو جہاں ہے شہا تو ہی سرور ہے دو جہاں ہے شہا تو ہی سرور ہے دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد حضرت علامہ مفتی سید عادل میاں صاحب قبلہ قادری ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا۔ اس سے پہلے ایک شعر تھا وہ چھوٹ گیا، وہ بہت خاص شعر ہے، اس کو سن لیں۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا۔ مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی زولا کی قسم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقیب اجلاس صاحب میرے بارے میں بار بار مفتی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں تو مولانا بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، اور ان کی ذرہ نوازی ہے۔ تو خیر آپ نے سید کہہ دیا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، تو وہی کافی میرے لیے۔ میں کیا بات کروں، میرا ذہن حاضر نہیں ہے واقعی آپ کی اس کنڈیشن کو دیکھ کر، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کافی لوگ ہیں اتنے، اگر آپ اتنے لوگ بھی توجہ کریں گے تو کوئی بات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے حضور اگر کرم نوازی ہو تو ایک شعر پڑھ دوں۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر کے بدر میں کیا ہوا تاریخ سے اپنی پوچھو، چند ہاتھوں سے بھی لشکر شکنی ممکن ہے، اور لشکر آدھا کی کثرت سے نہ ڈر جانا کہیں، ایک حیدر سے بھی خیبر شکنی ممکن ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک لمبی آیت کو اختصار کے غرض سے ناتمام حالت میں تلاوت کیا ہے، اور یہ مدنی سورہ کی ایک آیت ہے، سورہ نساء۔ آپ توجہ ہے آپ کی؟ مدینہ شریف میں نازل ہونے والی سورتوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کی آیتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، اور مکی سورتوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ علم تشخیص ہے، قرآن کی پیتھولوجی ہے، اگر آپ اس پر توجہ کریں کہ آپ نے کوئی سورہ آیت نہیں دیکھی ہوئی، لمبی آیت دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شاید مدنی سورہ کی کوئی آیت ہے۔ اس کی وجہ کہ مکے میں دشمنوں کے جمگھٹے تھے، بات کرنے کا موقع نہیں تھا، اسے چلتے چلتے بات کی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ۔ لیکن مدینے میں جب یار کو یار سے فرصت کا موقع ملا تو باتیں لمبی ہو گئیں، اس لیے مدنی سورتوں کا مزاج ہے اس کی آیتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ تو میں نے جو آپ پڑھتے ہیں قرآن شریف میں نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو، لیکن جو میری ماں بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں وہ ضرور قرآن پڑھتی ہوں گی، یہ مجھے امید ہے ان سے، اور ان کے قرآن پڑھنے کے ہی نتیجے میں آپ کے اندر اور ہمارے اندر ایمان باقی ہے۔ ماں جتنی دیندار ہوتی ہے بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں، اور ماں جتنا دین سے دور ہوگی بچے اتنا ہی بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ قاعدہ یہی ہے، کہیں اس کے خلاف ہو تو وہ اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا، یعنی وہ اکثریت نہیں ہے۔
تو قرآن اگر آپ پڑھیں اور قرآن سے محبت کریں تو آپ کو قرآن کی باتیں اچھی لگیں گی، آپ کا دل لگے گا جب کوئی بات قرآنک کی جائے۔ آج ہمارے جلسوں کا ماحول یہ ہے کہ خطبہ ڈر کے مارے کوئی علمی بات کرتے نہیں۔ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی وجہ سے۔ دیکھیے ابھی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر آپ کچھ بات سنیں گے میں سناؤں گا۔ آپ کی ڈر کی وجہ سے علمی باتیں جلسوں میں ختم ہو گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت علمی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایک توجہ آپ کو دلا رہا ہوں۔ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ عوام کہتی ہے کہ میری طبیعت پر بوجھل ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی اٹھ کے جانے لگے گا، کوئی ادھر سے ادھر ہونے لگے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ ایسی بات نہیں کرے گا، اس کو لگے گا کہ میں ایسی بات کروں، ایسے قصے سناؤں، ایسے واقعات بیان کروں جس سے آپ کی دلچسپی ہو۔ تو جس وقت کوئی علمی بات کی جاتی ہے عوام کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، اور وہ سمجھنا نہیں چاہتی کہ یہ کیا ہے جو قرآن ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اور جو قرآن پڑھتے بھی ہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کسی عالم سے، کسی مولانا سے بیٹھ کر کے اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہم نماز میں یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ اتنی کوشش کر لیں تو یقین جانیے آپ کو نماز کا لطف آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جس طرح آپ جلسے کرتے ہیں اس طرح آپ کو چاہیے کہ آپ درس قرآن کی مجلسوں کا بھی انعقاد کریں۔ حالانکہ یہاں سادات کرام موجود ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہ مجھ سے اچھا اور بہتر طریقہ کار استعمال کرتے ہوں گے، لیکن یہ میرا ایک اپنا مشورہ ہے کہ آپ درس قرآن کی محافل کا انعقاد کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 10,000 لوگ بیٹھیں تو کوئی بات کی جائے، آپ کے معاشرے کے 10 بچے ہوں۔ جیسے آج جلسے میں ضروری نہیں کہ جتنے لوگ آئے ہیں جو چائے پی رہے ہیں، جو پان کھا رہے ہیں، وہ سب میری بات سنیں، نہیں، آپ میں سے 10 لوگ جن کے دل میں دین کا درد موجود ہے، آپ میں سے وہ لوگ جو دین پڑھنا چاہتے ہیں، دین سمجھنا چاہتے ہیں، جو دین کو اہمیت دیتے ہیں، وہ 10 لوگ بھی اگر اس بات پر توجہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے اور محلے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا ماحول ہی نہیں بنتا کہ جس میں اتنے لوگ کم سے کم دین کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہمیں دین سمجھنا ہے اور دین کی طرف توجہ کرنی ہے۔ علم کا ذوق پیدا کیجیے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ علم پر کچھ بات کر دیں، تو جو بات مجھ سے کہی گئی ہے میں کوشش کروں گا اس کو انکلوڈ کر دوں۔ علم کا ذوق پیدا کریں۔ اگر علم کا ذوق پیدا ہوگا اور آپ نالج کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے، اگر آپ علم کی طرف قدم بڑھائیں گے تو آپ کے معاشرے اور آپ کے علاقے سے ایمان کی خرابیوں کا جو بازار گرم ہو رہا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ عقیدے کے ذوف کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ ذرا سا دل کی گہرائی سے جس لمحے کا انتظار تھا ہمیں اور آپ کو، ماشاءاللہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے صاحب سجادہ حضور سیدی علامہ مفتی احسن میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ دل کی گہرائی سے استقبالیہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلے گلزار رضویت، گلے گلزار رضویت، شیخ طریقت، شیخ طریقت، پیر طریقت، شہزادہ اعلیٰ حضرت، شہزادہ اعلیٰ حضرت، شہزادہ اعلیٰ حضرت
حضرت گلے گلزار رضویت شیخ کامل حضور سیدی علامہ مفتی احسن میاں صاحب قبلہ قادری صاحب سجادہ درگاہ اعلی حضرت صاحب سجادہ درگاہ اعلی حضرت صاحب سجادہ درگاہ اعلی حضرت شہزادہ اعلی حضرت نبیر حضور مفتی اعظم ہند نبیر حضور مفتی اعظم ہند یادگار مشائخ اہل سنت یادگار مشائخ اہل سنت حضرات بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ حضرت علامہ مفتی احسن میاں صاحب قبلہ قادری صاحب سجادہ درگاہ اعلی حضرت نبیر اعلی حضرت یادگار نبیر اعلی حضرت سبحان اللہ سرکار مفتی اعظم ہند کی امانتوں کے امین سرکار تاج الشریعہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت اور حضور قبلہ صاحب سجادہ علامہ مفتی احسن میاں صاحب مدد اللہ العالی والنورانی کی آمد ہو رہی ہے. دیکھیں آپ رضا کا شہزادہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوگر ہو رہا ہے. یہ چمکتا دمکتا چہرہ ایسا نورانی اور بابرکت چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوگر ہے جسے دیکھنے کے بعد قسم خدا کی بزرگوں کی یاد آ جائے, سرکار مفتی اعظم ہند کی یاد آ جائے, سبحان اللہ, حضور تاج الشریعہ کی یاد آ جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی زیارت کر رہے ہیں. مولانا بیٹھ جائیں آپ حضرات, بیٹھ جائیں. سید صاحب آپ حضرات بیٹھ جائیں, محبت و احترام.